ناظرین، مسجد الحرام میں وہ مقامات 11 مقامات جہاں حضور نبی کریم علیہ السلام نے نمازیں ادا فرمائی۔ نمبر 1، بیت اللہ شریف کے اندر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ تو ظاہر ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کے اندر تو نہیں جا سکتے، لیکن ہاں جا بھی سکتے ہیں، حتیم کعبہ ہے، تو حتیم کعبہ کے اندر بھی کبھی نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیجئے کہ بیت اللہ شریف کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ اور پھر اس کے علاوہ بیت اللہ شریف کے اندر جب نماز پڑھیں گے تو ناظرین چاروں طرف ہمارے کعبہ ہی ہے، پھر وہ کوئی سمت نہیں ہے، چاروں طرف کعبہ ہی ہے، تو جس سمت کی جانب پڑھیں گے وہ کعبہ ہی کہلائے گی، سمت کعبہ کہلائے گی۔ نمبر 2، مقام ابراہیم کے پیچھے، مقام ابراہیم کے پیچھے۔ اور نمبر 3، مطاف کے کنارے پر حجر اسود کی سیدھ میں، یعنی مطاف جہاں پر ختم ہوتا ہے تو حجر اسود کی سیدھ میں مطاف کے کنارے پر بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو مطاف چھوٹا ہوگا اور اب مطاف کافی بڑا ہے، تو اس لیے ناظرین لیکن انشاءاللہ نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ حتیم اور باب الکعبہ کے درمیان رکن عراقی کے قریب، یعنی باب الکعبہ کے بعد جب جو حتیم شروع ہوتا ہے تھوڑا سا آگے، تو ناظرین رکن عراقی کے قریب بھی میرے آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ نمبر 5، مقام حدرہ، یہ ناظرین باب الکعبہ اور حتیم کے درمیان دیوار کعبہ کی جڑ میں ہے۔ مقام حدرہ باب الکعبہ اور حتیم کے درمیان، یعنی باب الکعبہ کے بعد جو دیوار ہے نا خانہ کعبہ کی، یہ مقام حدرہ کہلاتی ہے۔ اس مقام کو مقام امامت جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسی مقام پر جبرائیل علیہ السلام کو 5 نمازوں میں امامت کا شرف بخشا تھا۔ اسی مبارک مقام پر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت مٹی کا جو گارا وغیرہ تھا بنایا کرتے تھے، یہ وہی مقام ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جنہیں معلوم ہوتا ہے تو وہ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، باب الکعبہ کی طرف رخ کر کے دروازے کعبہ کی سیدھ میں نماز ادا کرنا، یہ تمام اطراف کی سیدھ سے افضل ہے۔ ناظرین و سامعین، یعنی دروازہ کعبہ کی باب الکعبہ کی طرف رخ کر کے دروازہ کعبہ کی سیدھ میں نماز ادا کرنا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام پر بھی نماز ادا فرمائی، اور یہ تمام اطراف سے افضل جگہ ہے۔ افضل کا مطلب ہے کہ زیادہ ثواب ہے، اور نہیں تو پھر کہیں پر بھی پڑھ لیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ ناظرین پاکستان میں، پاک و ہند میں دروازہ کعبہ جو ہے نا اسی سمت واقع ہے، جو ہم خانہ کعبہ کی طرف سمت کرتے ہیں، رک کر کے نماز ادا کرتے، تو یہ دروازہ کعبہ کی سمت ہی پڑتی ہے۔ نمبر 7، میزاب رحمت کی طرف جو ہے وہ رک کر کے نماز ادا کی جائے۔ ناظرین میزاب رحمت وہ پرنالہ خانہ کعبہ کا کہ جب بارش ہوتی تو اس پرنالے سے پانی بہتا ہے، تو میزاب رحمت کی طرف رک کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مدینہ شریف میں جو مزار پر انوار ہے، آقا علیہ السلام اسی جانب رخ تشریف فرما ہیں۔ نمبر 8، تمام حتیم میں خصوصاً میزاب رحمت کے نیچے۔ نمبر 9، رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان، یعنی جب آپ رکن اسود کے بعد رکن عراقی ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا کونا رکن شامی، اور پھر اس کے بعد ناظرین یعنی رکن اسود پہلا کونا، پھر رکن عراقی جو حتیم کے ساتھ ہے، تو ناظرین وہ دوسرا ہے، تیسرا رکن شامی، چوتھا رکن یمانی ہے۔ تو رکن جو ہے وہ رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو دیوار ہے، اسے عام طور پر مستجاب بھی کہتے ہیں، یہاں پر بھی نماز میرے آقا علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے۔ پھر نمبر 10، رکن شامی کے قریب، اس طرح کہ باب عمرہ آپ کی پشت اقدس کے پیچھے ہوتا تو آپ نماز ادا فرماتے، خواہ آپ حتیم کے اندر ہو کر نماز ادا فرماتے یا باہر۔ اور نمبر 11، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے مصلی پر جو رکن یمانی کے دائیں یا بائیں طرف ہے، اور ظاہر روایت یہی ہے کہ مستجار، یعنی ناظرین جو دروازہ کعبہ ہے نا، یعنی باب الکعبہ ہے، اس کے بالکل اپوزٹ رکن یمانی سے پہلے ایک ناظرین جگہ ہے
عام طور پر جب غلاف کعبہ اوپر ہوتا ہے تو ایک دروازہ نما یوں نشان بنا ہوا ہے، دروازہ نہیں نشان بنا ہوا ہے، یہ مستجار کہلاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی آدم علیہ السلام کا مصلی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی یہاں پر نماز کو ادا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں لے جائے اور ان تمام مقامات پر نمازیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔